ازدواجی زندگی دنیا کا سب سے حسین اور نازک رشتہ ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں دو اجنبی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں، جہاں خوشیاں بھی سانجھی ہوتی ہیں اور غم بھی، جہاں چھوٹی سی مسکراہٹ ایک تھکن بھرا دن بدل دیتی ہے اور چھوٹی سی تلخی ایک خوبصورت لمحہ ماند کر دیتی ہے۔ کچھ خوبصورت سی لائنیں میں نے آپ کے لیے لکھی ہیں اس رشتے سے متعلق۔ محبت ساتھ ہو تو راہیں آسان ہو جاتی ہیں، رشتے میں صبر ہو تو زندگیاں خوشگوار ہو جاتی ہیں، شریک سفر ہو تو ہر طوفان سہ لیتے ہیں، زندگی کے دکھ بھی جب ہم بانٹتے ہیں تو کم لگتے ہیں۔ رشتہ ازدواج ہے فقط ہم سفری کا نہیں، یہ صبر، محبت اور اعتبار کی کہانی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا کہ شادی صرف دو لوگوں کا اکٹھا رہنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سنبھالنا، سمجھنا اور قبول کرنا ہے، تو بہت سے مسائل جو ہیں نا وہ کبھی پیدا ہی نہ ہوں۔ لیکن اگر مسائل پیدا ہو جائیں تو اس کا حل بھی اس رشتے کے حسن میں چھپا ہوا ہے۔ ہمارے آس پاس نا بہت سے رشتے ہوتے ہیں اور بہت سارے رشتوں کی اس بھیڑ میں ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے یہ جو اس دور میں سب سے زیادہ تکلیف سہ رہا ہے، جو سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے، لائف پارٹنر کا رشتہ۔ کبھی ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈھونڈتے ہوئے اور کبھی ایک دوسرے کو صحیح کرتے ہوئے یہ سفر یوں ہی گزر جاتا ہے اور یہ زندگی کا سب سے حسین سفر بھی لگتا ہے۔ کبھی محبت جتاتے ہوئے، کبھی غصہ دکھاتے ہوئے سینکڑوں بار ٹوٹ کر بکھر بھی جاتے ہیں اور کبھی پھر سے جوڑ بھی لیے جاتے ہیں۔ کبھی راستے بالکل سیدھے بھی ہوتے ہیں اور کبھی یہ سفر مشکل بھی لگتا ہے۔ آپ اس رشتے کو خاندانی خوشی کی بنیاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کا یہ رشتہ جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا نا، آپ کا بانڈ اس رشتے میں جتنا سٹرونگ ہوگا، آپ کے بچے اتنے ہی پر اعتماد ہوں گے، آپ کی فیملی اتنی ہی پرسکون اور خوشحال ہوگی۔ اگر اس رشتے میں سمجھ بوجھ کے ذریعے، سوچ سمجھ کے ذریعے ہم 70% چیزیں جو ہیں ٹھیک کر لینا تو دونوں مل کر باقی سب کچھ صحیح کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن اگر اس رشتے کی بنیاد ہی کمزور ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد کی ہر چھوٹی چھوٹی مشکل بھی نا بڑی بن جائے گی۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اس رشتے کے کچھ عام سے مسائل کی اور دیکھتے ہیں کہ انہیں کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تاکہ یہ رشتہ ہمارا سٹرونگ ہو، اور اپنے تجربے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس اور ٹرکس بھی شیئر کروں گی۔ تو اگر ہم عام مسائل کی بات کریں نا تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی نا بہت غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، یا ایک دوسرے کو وقت نہ دینا بھی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ جب بھی ہوتی ہے نا تو اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہوتا ہے نا وہ ہمارا ایک دوسرے کو ٹائم نہ دینا ہوتا ہے، یا پھر ضرورت سے زیادہ توقعات رکھ لیتے ہیں ہم ایک دوسرے سے۔ اور جوائنٹ فیملی میں بھی دوسرے خاندان کے جو افراد کی مداخلت ہوتی ہے نا وہ بھی اس رشتے میں کافی مسائل پیدا کرتی ہے، اور کبھی کبھار یہ مالی مسائل بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن میری نظر میں جو آج کل کے ہمارے ینگسٹر کپلز ہیں نا ان میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا انا کا مسئلہ ہے۔ سب کچھ جل کر خاک ہو جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن ان کی جو انا ہے نا اس کو ذرا بھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ دیکھیں، جب آپ شریک حیات کا انتخاب کرتے ہیں نا تو جو انا کا پارٹ ہے نا، انا والا حصہ ہے، اس کو ہٹا کر ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں کئی بار کئی طرح کے حالات آئیں گے اور کئی طرح کے لوگ بھی آپ کے سامنے آئیں گے جن کی وجہ سے آپ کے درمیان مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ کوئی مسئلہ آ جائے تو ٹھیک ہے، مسئلہ جو ہے نا اس رشتے کا حصہ ہے اور آپ کی زندگی کا بھی، لیکن وہ مسئلہ درست تب ہوتا ہے جب آپ اسے شائستگی اور اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ ہمارا رشتہ تو بہت سٹرونگ ہے، ہماری تو کبھی لڑائی ہی نہیں ہوئی، ہم تو بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے نا کہ ہماری کبھی لڑائی ہی نہیں ہوئی اور ہم بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے۔
دیکھیں، جب دو لوگ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں نا، کسی نہ کسی پوائنٹ پر اتنی لمبی زندگی میں اختلاف انسان کا ہوتا ہی ہے، اور ہوتے ہی ہیں اختلافات۔ میں اگر اپنی بات کروں نا، میں اور میرے ہسبینڈ دونوں کی جو طبیعت ہے نا، بہت مطلب کہ ہمیں بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، کہہ لیں ایک جیسی ہے ہماری، لیکن ہماری لڑائی بھی ہوتی ہے۔ لڑائی ہونا یا مسئلے مسائل پیدا ہونا اس رشتے کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اسے اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لڑائیاں ہوتی ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان کا حل جو ہے نا، وہ تلاش کرنا، اس کو اچھے طریقے سے حل کرنا، وہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے شادی کے شروع کے دنوں میں نا یہ ڈیسائیڈ کیا تھا ہم دونوں نے کہ ہم اپنے معاملات میں کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے، کسی تیسرے بندے کو انوالو نہیں کریں گے، ہم اپنے مسئلے مسائل کو خود حل کریں گے۔ اور اب یقین کریں، جب کوئی دوسرا یا تیسرا انسان آپ کے معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے نا، یا مداخلت کرتا ہے، تو مسئلے بڑھتے ہیں، کبھی بھی کم نہیں ہوتے۔ اور یہ کسی دوسرے کا قصور نہیں ہوتا، ہم خود اجازت دیتے ہیں کسی کو اپنے مسائل میں ٹانگ اڑانے کی، کیونکہ ہم خود حل کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ ہم لڑائی جھگڑے کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ کسی تیسرے بندے کو انوالو ہونا پڑتا ہے۔ اگر ہم اجازت نہ دیں، جیسے ہم دونوں غصے کے بہت تیز ہیں، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، بہت بار ہماری لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہم پہلے دن میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شام تک ہماری صلح ہو جائے، بات سارٹ آؤٹ ہو جائے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے۔ اور اگر کوئی اتنی ہی سیویئر ہو، پھر بھی ہم کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ ہمارے جو ہے نا، ہمارے بیچ میں کوئی بات ہوئی ہے یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور تیسرے دن سے زیادہ ہم کتنی بھی سیویئر بات کیوں نہ ہو، ہم تیسرے دن سے زیادہ آگے نہیں جانے دیتے۔ یہ ہماری زندگی کا اصول ہے، اور 13 سے 14 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، اور الحمدللہ آج تک کوئی تیسرا بندہ ہمارے کسی مسئلے مسائل میں انٹرفیئر نہیں کر سکا، کیونکہ ہم اپنے مسئلے مسائل پہلی بات تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، پہلے دن میں سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اور کوئی اتنا ہی سیویئر ہو، پتہ ہم اس کا بھی نہیں چلنے دیتے کسی کو، اور تیسرے دن سے زیادہ ہم آپس میں جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ کبھی نہیں رہنے دیتے۔ تو جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے سے آپ ڈیسائیڈ کر لینا کہ ہمارے رشتے کی بنیاد کن چیزوں پر ہے اور ہمیں ان چیزوں کو کیسے لے کر چلنا ہے، تو آپ بہت ہی زیادہ نا مسئلے مسائل سے بچ جائیں گے اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اور اگر انا ہے نا آ جائے بیچ میں، تو یہ کبھی اس کام کو نہیں ہونے دے گی، کبھی آپ اپنے مسئلے مسائل کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پائیں گے۔ جب ہم اس رشتے میں محبت سے پہلے عزت لے آتے ہیں نا، یعنی ایک دوسرے کی عزت ہو ہمارے دل میں، رشتے میں یہ سوچنا ہو کہ میں کیوں پہلے قدم اٹھاؤں، میں کیوں پہلے مسئلہ حل کروں، یہ سب باتیں نا پھر نہیں آتی۔ جب تک بندہ اسے بند نہ کر دے، ان چیزوں کو ختم نہ کر دے، اپنی انا کو ختم نہ کر دے، تب تک آپ چیزوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے ہر بات کو ختم کر کے مسئلہ حل کر کے سونا ہے، یہ آپ کا رول نمبر 1 ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ اگر میں بات کر لوں گی، میری غلطی نہیں بھی ہے تو میں منا لوں گی، تو اس میں تو اور ایٹیٹیوڈ آ جائے گا، یہ تو اور سختی کرے گا، یہ تو اور میرے ساتھ پھر ایسے ہی آئندہ کرے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان تمام فیصلوں کا مطلب کیا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف اور آپ اور میں ایک طرف، یعنی کہ دنیا ساری ایک طرف ہے، آپ دونوں نے جو ڈیسائیڈ کیا نا وہ ایک طرف ہے۔ اگر آپ یہ رویہ رکھیں گے نا، تو یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہنے والا اور خوشحال رشتہ ہوگا۔ اس کے بعد باقی مسائل کو اگر دیکھیں نا، تو سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ غلط فہمیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب بات چیت میں خلا آ جائے، جب آپ بات نہیں کرتے کئی دن، اپنے چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پاتے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بڑھتا ہی جائے گا جب تک آپ وقت نکال کر بیٹھ کر بات نہ کریں۔ لیکن حل نکالنے کے لیے نا ہمیں اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر ہی بیٹھنا ہوگا۔
کبھی کبھی مسئلہ بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن آپ نے دھیان سے سنا ہی نہیں ہوتا اور فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کی باتوں کا یہ مطلب ہے، یعنی کہ ہم دوسرے کی باتوں کا اپنی مرضی کے مطابق مطلب نکال لیتے ہیں۔ ہمیں اپنی بات کہتے وقت مناسب الفاظ منتخب کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے سے کن الفاظ میں بات کریں۔ ہم ہمیشہ جلدی میں رہتے ہیں، ہمیں ہے نا ہر وقت اپنی بات کہنی ہوتی ہے لیکن سننی نہیں ہوتی۔ سننے والا بننا نا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے نا آپ کو سننا سیکھنا ہوگا، اور سننا اس لیے کہ سمجھ سکیں، چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکیں، اس لیے نہیں کہ آپ صرف جواب دے سکیں کہ اب میں نے اس کو کیا کرارا سا جواب دینا ہے، اس لیے نہیں، اس لیے اسپیس دینی ہے تھوڑی کہ آپ سمجھ سکیں کہ بات ہوئی کیا ہے اور اب میں نے جواب کیا دینا ہے۔ اگر آپ کو اس کی بات فرض کریں پسند نہیں آئی ہے دوسرے بندے کی، تو کوئی بات نہیں، اسے اپنی بات مکمل کرنے دیں اور جواب دینے میں وقت لیں، تھوڑا اسپیس دیں۔ تب تک آپ اس سے کہیں کہ وہ بھی تو دوبارہ سوچ لیں۔ یہ رشتہ تب ہی مکمل ہوتا ہے۔ اپنی بات کہنے کے لیے صحیح وقت کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ رشتہ خراب ہی تب ہوتا ہے جب ہم کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، بلا سوچے سمجھے بس بات کہنے کی کرتے ہیں۔ اپنی بات کہنے کے لیے نا صحیح وقت کا انتخاب بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، وقت نہیں دیکھتے، موقع محل نہیں دیکھتے، بس بات شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے چھوٹی سی میں اگزامپل دوں، اکثر آپ بھی ریلیٹ کریں گی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے، ہمارے ہسبینڈ نے ٹائم دیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اتنے بجے میں آ جاؤں گا، آپ لوگ تیار رہنا اور ہم چلیں گے۔ ہم تیار ہوتے ہیں اور ٹائم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے ہسبینڈ آتے نہیں ہیں۔ اب وہ ہو گئے ہیں لیٹ۔ اب ہمیں گھر میں یہ ٹینشن ہوتی ہے، جی فنکشن شروع ہو چکا ہوگا، وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میں لیٹ ہو گئی ہوں، میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، اتنے کا ٹائم دیا تھا اور آئے نہیں ہیں۔ جب وہ آتے ہیں ہم ان کا جو ہے نا دیکھتے نہیں ہیں، ان کا موڈ کیسا ہے، وہ کسی پریشانی میں تو نہیں ہیں یا وہ کس وجہ سے لیٹ آئے ہیں، نہیں، آتے ہی چڑھائی شروع کر دیں گے۔ آپ کو پتہ بھی تھا ہم نے جانا ہے، آپ نے کہا تھا تیار ہو کے رہنا، ہم تیار ہیں، بچے مجھے تنگ کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ان کا موڈ کیسا ہے، وہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ لیٹ آئے ہیں۔ اور جب ہم لڑائی وغیرہ کر کے جب جاتے ہیں نا گھنٹے بعد بھی، تو وہاں فنکشن شروع ہی نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا اور آدھے مہمان بھی آنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے حالات ہیں آج کل، اور لڑائی ہم چھوٹے چھوٹے دن پہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کون سا امپورٹنٹ کام رہ جانا ہے۔ تو کبھی بھی بات کرنے کے لیے نا غلط ٹائم پر بات مت کریں۔ صحیح وقت پر اپنی بات بہت کم الفاظ میں کرنی چاہیے اور پھر اس بات کو چھوڑ بھی دینا چاہیے، بار بار پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دو لوگ ساتھ رہتے ہیں نا تو یہ بالکل عام سی بات ہے کہ کچھ پرابلمز ہو جاتی ہیں کہ کسی وجہ سے، جیسے وہ لیٹ آ گئے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ان کو بھی پتہ ہے میں نے اس ٹائم پہ جانا ہے۔ اگر وہ لیٹ ہو گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا، یا وجہ کے بغیر بھی اگر لیٹ آئے ہیں، اگر ہم کہیں جانا ہے تھوڑا لیٹ بھی چلے جائیں گے تو اس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ اگر ایک شخص جو ہے نا وہ سمجھداری دکھا دے نا تو جھگڑے کبھی بھی بڑھتے نہیں ہیں، اور اگر ایک قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی اختیار کر لی جائے تو آپ خود کو بھی بچا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہنے سے اور ایک دوسرے سے سننے سے۔ اور یہ کمزوری نہیں کہلاتی، یہ قدم جو ہے نا وہ ہمیشہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو ذہنی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ ہم پرانی باتوں کو پکڑ کر حال میں لے آئیں گے، وہ جو پہلے کئی سال پہلے بات ہوئی ہوگی نا ہم اس کو بھی آج میں لے آئیں گے کہ آپ نے فلاں ٹائم پہ بھی ایسے کیا تھا۔ اور اگر آپ اپنے کمرے یا گھر کو میدان جنگ بنا لیں گے نا اور خود کو شریک حیات کی بجائے ایک لڑاکا بنا لیں گے تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جو آپ کے ریلیشنز ہیں نا، وابستگیاں ہیں، کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں یا نہیں۔ کوشش جو ہے نا دونوں طرف سے ضروری ہے، ورنہ ایک شخص اکتا بھی جاتا ہے۔ کم از کم یہ 40-60 ضرور ہونا چاہیے، یا 30-70 بھی ہونا تو کسی نہ کسی طرح بات بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اس سے نیچے ہے،
اگر کوئی سب کچھ کر رہا ہے تو یقیناً وہ ایک فیمیل ہی ہو سکتی ہے، اور یہ سب کرنے کی وجہ محبت تو کبھی ہو نہیں سکتی، بلکہ صرف مجبوری ہوتی ہے یا پھر ڈپینڈنسی ہوتی ہے یا پھر بچے۔ میں نے کئی بار پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آپ شریک حیات ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سوچ ہر چیز پر ایک جیسی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پر ہر بات پر ایک ساتھ متفق بھی ہوں۔ مختلف سوچ کا احترام کرنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، بس آپ کو کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا ہے اور کچھ باتوں کو مان کر قبول کرنا ہے۔ اگر میں مالی معاملات کی بات کروں نا، تو وہ کبھی تو بہت اچھے بھی ہو جاتے ہیں آپ کے مالی حالات، اور کبھی مشکل بھی ہو جاتی ہے۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تب تو سب کچھ ٹھیک ہی چلتا رہتا ہے، سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، لیکن مشکل وقت میں پھر آپ کا سٹریس بڑھ جاتا ہے، حالات تھوڑے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب رشتے خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، جو سمجھدار کپل ہوتے ہیں، وہ ان حالات میں ایک دوسرے کے قریب اور آ جاتے ہیں۔ جب دوسرا بندہ ایک دوسرے کا ساتھ دونوں دیتے ہیں نا، تو پھر ان میں پیار محبت اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو مشکل ہے نا وقت آتا ہی آزمانے کے لیے ہے۔ یہ جو وقت ہے نا یہ تو گزر ہی جائے گا، لیکن ایسے وقت میں اگر دلوں میں دوریاں آ جائیں نا، تو وہ دوبارہ قریب آنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ غصے میں کچھ کہیں نا، ہمیشہ محتاط رہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حالات بھی آئیں گے مختلف اور لوگ بھی آئیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی قصوروار نہیں ہوتا، نہ تو حالات ہوتے ہیں اور نہ ہی لوگ۔ ہم خود موقع دیتے ہیں لوگوں کو، اور حالات ہمیں آزمانے کے لیے آتے ہیں، ہمارے رشتوں کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، مضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ دونوں اپنے رشتے کی اچھائی یا برائی کے ذمہ دار خود ہیں۔ کبھی بھی گھر والے جان بوجھ کر نہیں، مگر ان کی غیر ضروری مداخلت بھی رشتے کو الجھا دیتی ہے۔ کبھی بھی وہ جان بوجھ کر آپ کے رشتے میں مداخلت نہیں کرتے، آپ خود موقع دیتے ہیں۔ لیکن چاہے کوئی دوسرا سمجھے یا نہ سمجھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آپ کی لاپرواہی جو ہے نا اس رشتے کو بگاڑ سکتی ہے۔ اور جب بھی ہم اسپیس دینے کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم تو دو لوگ ہیں ایک جان ہیں، یعنی کہ ہم دونوں ایک ہی زندگی ہیں، مگر پھر بھی ہمیں اپنی ذاتی جو اسپیس ہے نا وہ پسند ہے۔ آپ اس بات سے کبھی انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں کچھ باتیں نا صرف اپنے تک رکھنا اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اسپیس دینا بہت ضروری ہے۔ ہر چیز میں مداخلت کرنا کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو، وہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ، یا ہر بات مجھ سے ڈسکس کرو، یا روزانہ 100 سوال کرنا، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا یہ وفاداری پر قائم ہے، اور اگر وفاداری ہی نہیں ہے تو چاہے آپ کتنے بھی سوال کریں، محبت اور عزت کسی کام کی نہیں رہتی۔ اختلافات کی اصل وجہ جاننا اور اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن ہم اب بھی کوشش کر سکتے ہیں، ہم ایک اچھا رشتہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کچھ غلط ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، دونوں میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا ہوتا کہ ہمارا رشتہ اگر غلط ہے، خراب ہو گیا ہے تو وہ خراب ہی رہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، شاید ہم میں سے کوئی سی ایک کو پھر زیادہ محنت بھی کرنی پڑے، اور یہ محنت عملی کم اور جذباتی زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ رشتہ جو ہے نا بے شمار جذبات کا امتزاج ہے۔ اس لیے کچھ چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں جنہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ چند دنوں میں آپ اپنے رشتے میں نا بہت سی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی انہیں نظر انداز کریں تاکہ آپ تنقید نہ کریں، اور کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں آپ روزانہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ کافی عرصے بعد اگر آپ کوئی نئی چیز آزماتے ہیں نا، یعنی کہ جیسے آپ اتنے لمبے عرصے سے آپ کا یہ ریلیشن ٹھیک نہیں چل رہا، اب آپ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑا عجیب بھی لگے گا تھوڑا، لیکن اچھی تبدیلیاں لانے کے لیے نا تھوڑا عجیب لگنا بالکل ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اچانک تو وہ چونک جائے گی لیکن خوش بھی ہوگی۔ تو جب دفتر جاتے وقت آپ کہیں آئی لو یو یا میں آپ کا انتظار کروں گی، تو یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آپ نے اتنے دیر سے اگر نہیں کہا تو آپ کو عجیب تو ضرور لگے گا، لیکن اپنے رشتے کو اچھا بنانے کے لیے آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا اور دل سے کرنا پڑے گا۔
اور اگر آپ یہ رشتہ واقعی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آپ پلیٹ میں رکھی سادہ سی سبزی اور روٹی کی بھی تعریف کریں۔ اصل میں نا ہم ہمیشہ لڑائی اور بھاگ دوڑ کے موڈ میں رہتے ہیں، 100 باتیں اور 200 طرح کے دباؤ دماغ میں چلتے رہتے ہیں، تو کہاں وقت ملے گا اور کہاں یاد رہے گا کہ یہ سب کریں۔ لیکن تبدیلیاں انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آتی ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر آپ اپنے شریک حیات کو دن میں 7 بار اپریشیٹ کریں نا آپ انہیں، تو آپ بہت زیادہ قریب آ سکتے ہیں ایک دوسرے کے۔ لیکن 7 بار اگر ممکن نہیں ہے تو دن میں 1 بار تو ضرور کر سکتے ہیں نا، اور آپ کا یہ عمل بہت ہی اچھا اثر ڈالے گا، یقین کریں۔ اور یہ میں آپ کو بہت سی باتیں اپنے ذاتی تجربے سے بتاتی ہوں، اور ایک بات اور اپنے ذاتی تجربے سے کہوں گی کہ رات کو سونے سے پہلے ہم سب فون پر بہت مصروف رہتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ فون کو ایک طرف رکھیں اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس گفتگو میں نہ کوئی شکایت ہوگی اور نہ ہی کوئی تنقید۔ جب آپ یہ عمل شروع کریں گے نا، صرف اپنی باتیں کریں گے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ دنیا میں تو بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں ہماری لائف میں جن پر ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی، اور ان پر بات کرنا کتنا ضروری تھا اور کتنا اچھا لگا۔ آپ کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ان پر کیا اثر ہوگا، لیکن اگر آپ ان کو اپنا کر دیکھیں گی نا تو واقعی اگر آپ اپنی انا کو ایک طرف رکھیں گی اور انہیں اپنانے کی کوشش کریں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رشتہ ہوتا کیا ہے۔ تو اس رشتے میں محبت سے پہلے عزت اور ساتھی سے پہلے اگر آپ دوست بن جائیں نا تو یہ سفر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو دوست کیسے بنا سکتے ہیں، اس پر بھی میں نے ایک کمپلیٹ ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو بھی میرے چینل پر جا کر ضرور دیکھیے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ اس ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ضرور دوں۔ کیسے ایک رشتہ قیمتی بن جاتا ہے، کیسے ایک شریک حیات دوست بن جاتا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کو یہ احساس دلاتے ہیں نا کہ جب سے مجھے تمہارا ساتھ ملا ہے، میں نے ہر راستہ اور ہر منزل جو ہے نا میرے لیے آسان ہو گئی ہے، تو آپ کے ہسبینڈ آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ رشتہ ویسے ہی بہت خوبصورت ہے اور ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسے اور زیادہ خوبصورت بنائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔